کے ساتھ ایک ظاہری یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے اور پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتے کہ جتنے سال ہو گئے 76-77 مگر اس کے باوجود یہ دن آج تک ہم بلیک ڈے کی طور پر منائیں گے اور انڈیا کا وہی غاصبانہ قبضہ نہیں مانتے جب تک یونائٹڈ نیشن کے سلامتی کونسل کی ریزولوشنز کے تحت ان کو حق نہیں دیا جائے اور وہ اپنے مرضی کا انتخاب نہ کرے. تو اس سلسلے میں یا بھی مختلف میں اس سلسلے میں جانے سے پہلے اتنا ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ اس دن ہم ان مقبوضہ جموں کشمیر کے بہنوں اور بھائیوں نے جو قربانیاں دی اس کو سلوٹ سلام پیش کرتے. میں ان کے اس حوصلے کو اس کریج کو کہ آج تک یہ جو ڈیٹا نکالا گیا ہے 27 اکتوبر 2025 تک تقریباً 97,262 وہی شہادتیں ہوئی. انہوں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے اور اس کے ساتھ تقریباً 8,316 وہی ان کے جیلوں کے اندر یا جعلی مقابلوں میں ان کی شہادتیں ہوئی. 1,70,000 سے زائد شہریوں کو گرفتار کر دیا گیا اور ساتھ ساتھ 1,10,504 مکانات اور ان کے بلڈنگز کو نقصان پہنچا دیا گیا یا مسمار کر دیا گیا. اس ظلم اور بربریت کے دوران ہمارے 22,963 بہنیں مائیں اسی طرح بیوہ بن گئے اور اسی ظلم اور بربریت کے دوران 1,07,916 ہمارے وہی بھائی اور بہنیں یتیم ہو گئے. یہ بہت بڑی بات ہے، معمولی بات نہیں. اور 11,229 خواتین کے ساتھ اس طرح زیادتیں کیے گئی اور ان کے حرمتوں کو اچال دیا گیا. اب بھی میں وہی جو سیاسی رہنما حریت کے کئی ان کے جیلوں میں پڑے ہوئے، اگر میں ذکر نہ کروں یاسین ملک کا، مسرت عالم بٹ کا، شبیر شاہ کا، آسیہ اندرابی کا، اور اس طرح کئی ان کے جیل ابھی ان لوگوں سے بھرے پڑے ہوئے ہیں. اور خاص کر یاسین ملک کی وہ پھانسی دینے کے انتظامات میں اپنے وہی کالے قوانین اور اس کو مد نظر رکھ کر اس کے پیچھے بھی لگے ہوئے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی داستان ہے، بہت بڑی ہسٹری ہے اور ان لوگوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی. تو ہمیں ان کے ان قربانیوں کا احساس ہے، اس کو ریئلائز کر رہے اور وہی مقبوضہ جموں کشمیر کے جو مظالم، انڈیا تو بات ہے بڑی کرتے ہیں اور بڑی جمہوریت اور ڈیموکریسی، مگر ان کے ایک چھوٹے خطے میں آج بھی ان کے 9 لاکھ کے افواج موجود ہے اور انہیں مقبوضہ جموں کشمیر کو ایک جیل بنا دیا ہے. ایک جیل کی شکل میں وہی کسی قسم کی آزادی ہے ہی نہیں. اگر آپ اپنے صحافت کی طرف دیکھیں تو کوئی نہ لکھ سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے، نہ کوئی اور اظہار رائے کا اختیار ہے، نہ کوئی جلسہ جلوس، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور اس طرح ان کا ایک بالکل پورا مقبوضہ جموں کشمیر ایک جیل کی شکل پیش کر رہا ہے اور مسلسل وہی وائلیشن ہو رہی ہے. اور کوئی ہماری یونائٹڈ نیشن سے، پوری دنیا سے بار بار اپیل کرتے رہے اور پھر بھی کرتے رہیں گے کہ ان کو اپنے ریزولوشن کی امپلیمنٹیشن کے لیے عملی اقدامات اٹھانے چاہیے اور ابھی تک اس میں سست روی کا شکار ہے، ان کو اس میں تیزی لانی چاہیے. اور ہم اپنی طرف سے یہ میسج دوبارہ دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان وہی ان کی جو حمایت ہے وہی
پہلے بھی کیا اور اب بھی ان کی ہر قسم کی سیاسی اور سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے۔ میں بالکل یہ اگر آپ نے دیکھا ہمارا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے دلیرانہ طریقے سے خواہ وہ یونائٹڈ نیشن ہو وہ خواہ امت مسلمہ کے کانفرنسز ہو، کسی ملک میں انڈیویجول بات کرنا ہو، اجتماعی بات کرنا ہو، تو انتہائی ڈٹائی سے وہی نمائندگی کی ہے اور اس ایشو کو ہر جگہ ہائی لائٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہائی لائٹ کرتے رہیں گے، اس میں کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی۔ اور یہ خوشی کی بات ہے کہ وہی جو انڈیا کا غرور معرکہ حق کے بعد وہی جو انڈیا کہہ رہا تھا کہ یہ ایشو ابھی ڈیڈ ایشو ہے، یہ ایشو ختم ہو چکا ہے، دفن ہو چکا ہے، تو یہ ایک بات کہ ہمارے وہی بھی ان بہنوں بھائیوں کو ایک حوصلہ اور کریج مل گیا، اور انڈیا کا وہی غرور ہمارے افواج پاکستان نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی لیڈرشپ میں خاک میں ملا دیا، اور دنیا کو پھر باور کرا دیا کہ ہماری اصلی ڈسپیوٹ یہ مقبوضہ جموں کشمیر میں یہ ہے، اور جب تک یہ ریزالو نہ ہو تو خطے میں امن قائم کرنا ناممکن ہے اور ناممکن رہے گا۔ اور اسی وجہ سے اس معرکہ حق کے بعد وہی کشمیر کاز ہائی لائٹ ہوئی ہے، اور ابھی پوری دنیا جو لوگ پہلے اس بات کو کرنا گوارا نہیں سمجھتے تھے، ہر جگہ سے ابھی آواز آ رہی ہے اور آ رہے کہ یہ محسوس کر رہے اور فیل کر رہے کہ اصلی ایشو ہماری انڈیا کے ساتھ اصلی ایشو وہی ایشو ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ایشو کو ریزالو کر کے اور ہم سایوں کی طرح رہے اچھے، مگر ہماری بنیادی ایشو جب تک یہ ایشو ریزالو نہ ہو تو یہ ڈسپیوٹ اور یہ جھگڑے اور لڑائی، اگر پہلے بھی ہم نے 3 جنگیں لڑے، یہ جنگ بھی لڑا گیا، تو اس طرح یہ جاری رہے گا۔ یہ نہ انڈیا کی مفاد میں، نہ ان کی عوام کی مفاد میں، اور نہ پاکستان کی مفاد میں، یہ سب کی مفاد اس میں کہ وہی یونائٹڈ نیشن کے جو ریزولوشنز ہے وہی مقبوضہ جموں کشمیر میں امپلیمنٹ کیا جائے اور اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے۔ انفارچونیٹلی 5 اگست 2019 کو اس کو امپلیمنٹیشن کی بجائے انہوں نے اپنے آئین اور اپنے قانون میں جو ان کے دفعات 370 اور 35 سے شامل تھے، جس کے تحت انڈیا کی آئین میں کوئی باہر سے آ کر مقبوضہ جموں کشمیر میں زمین خریدنا یا دوسرا ان کا ووٹر بننا یا اس طرح اس پر پابندی تھی، انہوں نے اس ڈیموگرافی کو چینج کرنے کے لیے، اس کو تبدیل کرنے کے لیے کہ ہم باہر سے بقائے انڈیا سے لوگوں کو لائیں گے اور یا آباد کریں گے، تو اس کو وہی جو اپنے آئین کے دفعات ہے ان کو بھی ختم کر دیا گیا، جو نہ دنیا مانتی ہے نہ ہم مانتے اور نہ مقبوضہ جموں کشمیر کے ہمارے وہی بہنیں اور بھائی اس کے ماننے کے لیے تیار ہے۔ ایک دفعہ پھر میں یہ بالکل سمجھتا ہوں، اور ان کے جو آج تک اگر حریت کانفرنس والے باہر دنیا میں بھی ہے اندر بھی ہے، انہوں نے اس کا آواز بلند رکھا ہے، میں سب کے اس کریج اور حوصلے کو دوبارہ داد دینا چاہتا ہوں، اور یہ میں داد کیا کہ اس کو سلوٹ سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی 1 سال بھی جیل میں رہے ان کا کیا اشر ہوگا، اور ساری زندگی اور وہی ان کی شہادتیں بھی ہوئی، مگر ان کے منہ پر وہی بات جو ہمارا ایک نظریاتی وابستگی ہے وہی آج تک قائم دائم ہے، اور ان میں وہی پاکستانیت کا جذبہ بھی قائم دائم ہے۔ تو ہم ان کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے بھی وہی جذبات اور وہی احساسات ہے، اور میں پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے دوبارہ یونائٹڈ نیشن اور دوسرے جتنے ادارے ہیں ان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہیومن رائٹس اور سارے چیزوں کی بات ہو رہی ہے تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کے یہ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے اور رائٹ ہے۔ ایک تو پہلے سے ایک ڈیمانڈ ہوتا ہے، یہ تو آپ نے ریزولوشن پاس کر دیے، ریزولوشن پاس ہوئے، یہ ان کا حق اور رائٹ ہے، تو آپ کو اس کی امپلیمنٹیشن کر لینی چاہیے۔ اگر آپ یہ نہیں کراتے
تو یہ ڈسپیوٹ یہاں بھی رہے گا اور پورے خطے میں بھی پھر امن لانا ناممکن ہوگا۔ میں ساتھ ساتھ اس دن کے حوالے سے جو ہماری منسٹری کے زیر اہتمام جو اس کو لیڈ کرتے ہیں منسٹری کشمیر افیئر، مختلف قسم کے پورے پاکستان اور پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی مختلف تقاریب ہوتے، واکس ہوتے، سیمینار ہوتے کہ پوری دنیا میں اور پاکستان کے اندر بھی اس دن کو دوبارہ یاد کرا دیا جائے اور پوری دنیا کو بتا دیا جائے، یا اندر بھی اور باہر بھی۔ تو اس حوالے سے کئی اقدامات جو پرائم منسٹر کی ہدایت پر اور کیبنٹ ڈویژن نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ کل 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی پوری یہاں بھی اور باہر بھی جو جتنے ہمارے قونصلیٹ ہے، ایمبیسیز ہے، 1 منٹ کی خاموشی کل 10 بجے اس کے نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے، اختیار کی جائے گی۔ اور ہم نے وہی بھی اسلام آباد میں بھی ہماری منسٹری کے زیر اہتمام ایک واک کا اہتمام کرتے ہیں، کل کے لیے بھی کیا ہے کہ وہی فارن آفس سے لے کر ڈی چوک تک ایک ریلی نکالی جائے گی اس بلیک ڈے کی مذمت کے لیے اور ان کشمیریوں کے ساتھ اظہاری یکجہتی کے لیے۔ اسی طرح دوسرے بھی مختلف جگہوں میں بینر، جھنڈے، سب کچھ اس پر کام ہو رہا ہے اور خاص کر فارن منسٹری کا اس میں بڑا رول ہے، وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں اور ان کے باہر جتنے کونسلیٹ اور مشنز ہیں ان کو انہوں نے کہا ہے کہ ہر جگہ اس کو وہی منائے، سیمینار کرے، ریلیاں کرے اور اپنے ایمبیسیز میں فنکشن کرے اور اس کی وہی فوٹیجز جو ہم نے وہی ایک سیل قائم کیا ہے ہر ایک ملک سے ہمیں ان کو بھیجنا ہو گیا اور انہوں نے اس کا باقاعدہ انتظام کیا ہے۔ فارن منسٹری کی پارٹ پر ہماری یہ بھی انتظام کیا گیا ہے کہ کل کے دن وہ جو ہمارے جتنے ڈپلومیٹ سے مختلف ممالک کو وہ فارن آفس میں بلا کر اور وہی ان کو یہ سب کچھ سچویشن ان کے سامنے بھی رکھے گی اور ان کی آگاہی بھی کرے گی۔ تو اسی طرح ہماری دوسری منسٹریاں خاص کر اس میں اطلاعات و نشریات کا ان کی اپنی مختلف پروگرام، خواہ وہ پی ٹی وی پر ہے، وہی خواہ وہ اے جے کے ٹی وی پر یا دوسرے سوشل میڈیا پر ہے، ان کے بھی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے، خواہ وہ ریڈیو پاکستان ہے، تو وہ بھی اس دن کی مماثلت سے مختلف ٹاک شوز کریں گے، پروگرام کریں گے اور وہی جو کچھ مقبوضہ جموں کشمیر میں ہو رہا ہے ان کو ہائی لائٹ کریں گے۔ اسی حوالے سے ہم نے تمام صوبوں کو بھی، چاروں صوبوں کو، مرکز کے علاوہ جی بی اور آزاد کشمیر کی گورنمنٹس بھی ان کے ساتھ ہم رابطے میں اور انہوں نے اپنا بھی اہتمام کیا ہے کہ اسی لیول پر وہ بھی مختلف تقاریب کا اہتمام کریں گے، ریلیں نکالیں گی اور یہ ہر جگہ ریکارڈ پر لائیں گی کہ یہ میسج پورے پاکستان سے جائے، انڈیویجول یہ نہیں کہ اسلام آباد سے جائے مگر پاکستان کے کونے کونے سے وہ اس بلیک ڈے کو منایا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور وہی اظہاری یکجہتی کا اظہار کیا جائے گا ان مظلوم بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ اور ان کو یہ باور کرا دیا جائے گا کہ صرف ایک انڈیویجول نہیں، یہ ہمارے کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے، یہ کسی ایک پارٹی کا ایشو نہیں ہے، یہ ہماری ساری پاکستان کا ایشو ہے، یہ ہم سب کا ایشو ہے کہ ان کو یہ میسج جائے۔ تو یہ بھی پورے ملک میں اس کا باقاعدہ اہتمام کیا گیا ہے۔ اس طرح ہمارے جو کمیونیکیشن منسٹری ہے ان کے جتنے ٹول پلازے ہیں ان پر بھی ہر جگہ بینر بھی ہوں گے اور سارے اس کا اظہار بھی ہو گیا۔ اس کے علاوہ اگر ہمارا سی ڈی اے ان کا اپنا ایک رول ہے، پیمرا کا اپنا ایک رول ہے، ڈیفنس والے اپنے ایئرپورٹس اور سب کچھ وہی بھی بینر آویزاں ہوں گے کہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں اور جو دیکھتے ہیں کہ آج یہ بلیک ڈے ہے اور اس کو منایا جا رہا ہے۔ تو اس طرح مختلف پورے ملک میں مختلف
ڈپارٹمنٹس کے وہی سرگرمیاں جاری ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کل سارے اس میں بھرپور حصہ لے گی، اور خاص کر مظفر آباد میں بھی ریلیوں کا اہتمام اور بقایا ملک میں بھی ریلیوں کا اہتمام کیا گیا ہے، اور ہر صوبے میں اور ڈسٹرکٹ اور پھر نیچے تحصیل کی لیول پر انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایکٹیویٹیز ہوں گی، اور یہ میسج ان کو جائے گا کہ یہ پوری پاکستان کی عوام خواہ یا اندر ہے یا باہر ہے یا پاکستان میں ان مظلوم بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ رہیں گے۔ اور میں ایک دفعہ پھر جو حوصلہ اور کریج ان کو مل گیا ہے، وہی معرکہ حق کے بعد اور ایک یقین امید پیدا ہوئی ہے، ہمیں بھی یہ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ پورا یقین ہے کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ انڈیا کو یہ بات ماننا پڑے گا اور ان کو ان کا حق دینا پڑے گا، ان سے پوچھنا پڑے گا کہ جو جنون کشمیری ہے، یہ نہیں کہ انہوں نے باہر سے آ کے لے کے کہ اس کا ڈیموگرافی چینج ہو، اور اگر انتخابات ہو الیکشن ہو تو وہی باہر سے لوگ آ کر وہ بھی اونٹ کاس کرے۔ ہمارا وہی ڈیمانڈ ہے کہ جو اوریجنل کشمیری ہے ان سے پوچھا جائے، اور ان کے جو ریزولوشن ہے یونائٹڈ نیشن کے، اس کے مطابق ان کا فیصلہ کر دیا جائے کہ وہ اپنے فیوچر اور اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرے۔ تو آج کے حوالے سے یہ جو ہماری پلانس ہے، ہماری منسٹری اس کو کوآرڈینیٹ کر رہے، اور نیچے تمام منسٹریوں کے ساتھ، فیڈرل منسٹریز کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ چاروں صوبوں کے ساتھ، جی بی گورنمنٹ کے ساتھ، اے جے کے گورنمنٹ کے ساتھ ہماری پوری سٹاف اور منسٹری آن لائن ہے، ان ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کر رہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم امید رکھتے ہیں کہ پچھلے سالوں سے بہتر جو ایک نیا جذبہ ہے، یہ دن زیادہ زور سے اس بلیک ڈے کو منایا جائے گا، اور زیادہ زور سے میسج دیا جائے گا کہ ہم یہاں کے پوری عوام ان کے ساتھ ہے اور ساتھ رہیں گے۔ تو آج کی ہماری یہ مین مقصد جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور اس کے چیدہ جو نکات تھے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا۔ مقام صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر آزاد کشمیر کی ہم بات کریں تو پچھلے دنوں میں احتجاج ہوا تھا، اس کے بعد آپ گئے تھے، کمیٹی بنی تھی حکومتی، اس نے ماجہ کے اپنا کردار ادا کیا تھا۔ اب وزیر اعظم آزاد کشمیر کی تبدیل ہونے کی باتیں بہت زیادہ آ رہی ہیں، میں کہتا ہوں کہ یار یہ ہمارے حریت کانفرنس کا یا یہ جو ہمارا رہنما ہے یہ باتیں کرے، پھر آپ کے سوالات کے میں جوابات دوں گا، پلیز آپ کریں۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فیض احمد نقشبندی صاحب۔ سید فیض نقشبندی، میرا تعلق مقبوضہ کشمیر سری نگر سے وفاقی ہے۔ وزیر امور کشمیر انجینئر امین مقام کے حریت رہنماؤں کے ہمراہ نیوز کانفرنس جاری تھی۔ انہوں نے کہا کل مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے اور مظالم کے خلاف بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔